بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، یہ مسجد قباء ہے۔ یہی وہ تاریخی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں کیا گیا ہے: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں ایسے نیک دل لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پاکے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس مسجد کے بالمقابل میں قریب ہی میں کچھ فاصلے پر ایک مسجد بنوائی گئی تھی، مسجد زرار کے نام سے، جس کو اللہ رب العالمین نے مسجد زرار کہا ہے اسی صورت کے اندر۔ اس مسجد کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور اسلام کے خلاف سازش کرنا تھا۔ جب یہ مسجد بنوائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ آ کر کے یہاں نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ جب تبوک سے واپس ہوں گا تو پڑھا دوں گا اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تبوک سے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرما دیا کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیں، مسجد زرار میں نہ جائیں، جس کا مقصد ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا اور تفریق پیدا کرنا تھا۔ اور اللہ نے کہا کہ آپ اس میں جا کر کے کھڑے ہوں جس کی بنیاد شروع سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر شروع سے ہی تقوی پر ہوئی ہے؟ آیا یہ مسجد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے؟ تو اس سلسلے میں، کیونکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے سے تقوی پر رکھی گئی ہے، کیا یہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے؟ تو ایک کا کہنا تھا کہ مسجد قباء ہے، دوسرے کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مسجد کے واقعے میں جو تم طہارت حاصل کرتے ہو اس کی تعریف کی ہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے تم طہارت حاصل کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرمگاہ اور نجاست کی جگہ کو پانی سے دھلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، وہ تو بدرجہ اولیٰ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، لیکن آیات کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو ذکر ہے مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کے سلسلے میں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلی مسجد یہی بنوائی گئی تھی، مسجد قباء، اور اس مسجد سے 3 کلومیٹر دوری پر تقریباً مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو سوار ہو کر یا پیدل اس مسجد میں آتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یا سواری کر کے یہاں آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا یہ عمرے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، کہ جو شخص گھر میں وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرہ جتنا ثواب ملے گا۔ اب عمرہ جتنا ثواب ملے گا کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ کی طرف سے یہ کافی ہے، نہیں، ثواب ملے گا، کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے اور یہ کہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، تو یہاں عمرے کا ثواب ہے۔ اور ایک بات اس میں کہ اگر اس مسجد کے لیے کوئی دور سے سفر کر کے آتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کے لیے کجاوا نہیں کسا جائے گا۔ یہاں اگر کوئی مان لے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آیا ہے، مدینہ میں ہے، اور پھر موقع ملتا ہے یا مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہاں کر کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے، گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے تو انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے بہت سارے زائرین جو آ کر کے یہاں آتے ہیں اور جو مدینہ میں قیام پذیر ہے، جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یا 10 دن 15 دن کے لیے آتے ہیں، موقع ملتا ہے تو یہاں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ اگر آپ کو چانس ملے، آپ اگر کبھی یہاں آئیں، موقع ملے تو یہاں آ کر کے آپ ضرور نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔